اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک محاورہ اردو کا اپنے اپنے ہیں، غیر غیر ہیں۔ انگریزی میں سے کہتے ہیں بلڈ از تھکر دین واٹر۔ آج کل زمانہ آپ کو پتہ ہے فرینڈز اور فرینڈشپ کا ہے، ہر جگہ فرینڈز بن رہے ہیں، فرینڈشپس ہو رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں، ہمارے بچے بھی یہ بات بھول چکے ہیں، دوست یار اتنے اہم آ چکے ہیں کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑے جو ماں باپ ہیں ان کو خود بھی شاید ان باتوں کو اب یہ بھول چکے ہیں، ان کی شاید اپنی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو خون کے رشتے ٹوٹے جا رہے ہیں، اور دوست جو ان سے ہیں وہ آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو پروورب میں نے آپ کو انگریزی میں سنایا، بلڈ از تھکر دین واٹر، اب یہ تقریباً اس کا جو ریفرنس ملتا ہے گوگل پہ، نیٹ پہ، وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 12ویں صدی کا محاورہ ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ، جب میں یہ ٹائپ کر رہا تھا ڈھونڈنے کے لیے، تو ایک دو تین اور ویب سائٹس مجھے ملیں جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایکچوئل محاورہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ ایکچوئل محاورہ یہ ہے کہ دا بلڈ آف دا کویننٹ از تھکر دین دا واٹر آف دا وومب، کہ جو وعدے کا خون ہے وہ تھکر ہے ووم کی، یعنی کہ رحم کے پانی کی نسبت۔ اور بتایا گیا کہ جی یہ محاورہ بدل گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، یہ کتاب آئی تھی دا بلڈ آف دا کویننٹ کے نام سے 1893 میں، جبکہ جو محاورہ ہے اصل میں بلڈ از تھکر دین واٹر، وہ آپ کو بتا دیا 12ویں صدی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کوئی 125 30 35 سال پہلے یہ ڈرامہ کیا گیا ہے، اور اس طرح کی کتابوں کے تھرو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں، دوست یار زیادہ اہم ہیں رشتوں کے، خون کے رشتوں کی نسبت۔ تو یہ آپ اگر نیٹ پہ جائیں، میں نے کہا میں کیونکہ میرے سامنے آئی ہیں وہ ویب سائٹس، تو میں نے کہا میں آپ کو بھی بتا دوں کہ کہیں آپ میرے اس پروگرام کو پڑھنے کے بعد آپ نیٹ پہ جانا چاہیں اور دیکھیں تو کہیں آپ کے سامنے بھی وہ آئیں، آپ نے او اچھا فائز صاحب نے تو یہ غلط بات کہہ دی، تو میں اس کے پیچھے آپ کو جواب دے دوں۔ دیکھیں، میں نے زندگی میں 1990 92 میں ایک وعدہ کیا تھا۔ میں نے بہت پڑھتا تھا، میں بہت کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میں نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں میری اپنی لائبریری میں موجود تھیں۔ تو میں ایک ٹرینڈ نوٹ کرتا تھا کہ ایک کتاب آتی ہے، اس کے بعد کچھ ہی سالوں میں ایک نئی کتاب آتی ہے جو پہلی کتاب کی تھیوری کو الٹا کر دیتی ہے۔ تو یہ گیم تو چلتی رہتی ہے۔ تو میں آئی واز سک اینڈ ٹائرڈ آف اٹ۔ میں کہ یار یہ کیا بندہ ایک چیز کو سچ سمجھ کے اس پہ زندگی گزارنا چاہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تھیوری اب الٹی ہو گئی ہے۔ اور یہ ایسے ہی آپ کی زندگی میں تھیوریاں آ رہی ہیں، کبھی ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی دوسرا بز ورڈ آ جاتا ہے، کبھی تیسرا بز ورڈ آ جاتا ہے، دنیا کو بس پاگل بنایا ہوا ہے، مصروف رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے ایک وعدہ کیا کہ میں کوئی چیز بھی، کیونکہ یہ تو انسان ہے نا، ایک کتاب بھی انسان کی، اگلی کتاب بھی ایک اور انسان کی ہے، تو یہ تو غلطی کا، اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے، یہ تھیوری آف ڈارونزم ہے۔ تو میں نے کہا یار میں نے آج کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں پڑھانی جب تک کہ میں اس کو قرآن اور حدیث سے اوتھینٹیکیٹ نہ کر لوں۔ یہ 1990 92 کا میرا وعدہ ہے۔ آپ کو سامنے میری ساری کتابیں جو 92 93 میں آئی ہیں، اس میں آپ کو آج تک یہی میری زندگی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد میں نے ایسا کوئی نہ چیز پڑھائی ہے، نہ ہی کسی کو پروموٹ کیا، نہ ہی لکھی ہے۔ تو میں نے اس چیز کے اوپر بھی جو آپ کو پڑھا رہا ہوں، جتنے بھی پروگرامز آئے ہیں، ہر چیز کے اوپر میری ایک اسلامی آپ کو میں ڈیوائن دلیل دوں گا۔ میں نے کہا میں وہ چیزیں محاورے نہیں پڑھا رہا اس لیے کہ وہ محاورے ہیں، اس لیے کہ وہ چیز اوتھینٹیکیٹ ہوتی ہے۔ جیسے یہ اس بحث میں پڑھنے سے پہلے کہ جناب یہ 12ویں صدی کا میں کیا تھا اور 18ویں 19ویں صدی میں کیا تھا، یہ اور یہ کہاں سے فتنہ پڑا اور کہاں سے اس کو غلط کیا گیا اور کہاں سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے آپ کو بتایا کہ گوگل میں یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کئی آرٹیکلس میں۔ تو سمپل سا ایک سورس ہے قرآن پاک کا۔ تو آپ قرآن پاک میں یہ آیت جو میں آپ کو سامنے لگا سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، یہ ہر خطبے میں ہر جمعے میں پڑھائی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ بالارحام، ارحام رحم کے رشتوں کو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے تمہارا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رحم کے رشتوں کو، رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے۔
اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ تعلقات. اسی طرح سے خطبے کے اندر ہی ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 90, اور ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی, رشتہ داروں کو دو. اچھا سمپل سی بات یہ ہے, اور اس کے اوپر احادیث کی لائن ہے, بھرمار ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو محاورہ ہے اپنے اپنے ہیں غیر غیر ہیں, یہی ٹھیک ہے. دیکھیں میں اکثر آج کل کے دور میں تو آپ کو ہر طرح کی دلیل مل جاتی ہے. اگر آپ کو یہ کہانیاں نظر آتی ہیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, بہن بہن کے ساتھ کیا کر رہی ہے, ماں باپ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, بچے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں, تو قرآن میں یہ خود واقعات لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلا قتل بھائی نے بھائی کا کیا ہوا ہے. یہ ارریلیونٹ باتیں ہیں, کیونکہ یہ باتیں تو بھائی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا یہ نہیں پتا کہ غیر کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو غیر وہ میں اکثر کہتا ہوں یار, لوگ جب ڈراتے ہیں میں کہتا ہوں یار چل یار کوئی بات نہیں, ہر بندہ ہی مارے گا نا, لیکن کم از کم جو رشتہ دار ہوگا خون کا رشتہ دار, وہ پانی پلا کے مارے گا. کیونکہ میرا ایمان اس چیز کے اوپر قرآن اور احادیث کی وجہ سے ہے. تو یہ ہے رشتوں کا احترام بچوں کو سکھائیں, کیونکہ ماں باپ بھی گھروں کے اندر یہ جو سیاست بازی چل رہی ہوتی ہے, اس نے مجھے نہیں بلایا میں اس کو نہیں بلاؤں گا, بہن بھائی ایک دوسرے سے رشتے توڑ رہے ہیں, بھائی بھائی آپس کا رشتے توڑے ہیں ایک دوسرے میں مقدمے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے مجھ سے اوپینین مانگی ہوئی تھی, 3 بہنیں 1 بیٹا, باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پراپرٹی کے اوپر جھگڑا پڑا ہوا ہے, اور یہ 19 سال گزر چکے ہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتی, بھائی بہن آ کے تنگ آ کے مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں چھوڑ دوں اپنا حق, بھائی آگے سے دباؤ ڈال رہا ہے. ایسے ہزاروں کیسز آپ کو نظر آئیں گے, لیکن یہ ارریلیونٹ ہے. ایسا ہر طرح سے ہو جاتا ہے, ہر بندہ کسی کے ساتھ کرتا ہے, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ ٹھیک کیا ہے, رشتوں کا احترام. خون کے رشتے بہت اہم رشتے ہیں. اس کے اوپر سب سے پہلے ایک حدیث ابو داؤد کی ہے, وہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہت ہی زیادہ رحمان ہوں, مرسیفل ہوں, اور میں نے ہی الرحیم کریٹ کیا, اور میں نے ہی اسی نام سے ایک چیز نکالی جسے آپ رحم کہتے ہیں. اور جو شخص اس رحم کے ساتھ تعلق برقرار رکھے گا میں بھی اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھوں گا, اور جو اس رحم کے ساتھ تعلق کو توڑے گا میں بھی اس کے ساتھ تعلق ختم کر دوں گا. یہ کتنی سخت حدیث ہے آپ کے ساتھ, اور یہ حدیث قدسی ہے, کتنی سخت حدیث ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ رحم کا رشتہ بنایا, میں رحمان ہوں, میں نے اپنے ہی رحیم کے نام سے یہ رحم کا رشتہ بنایا ہے, پیٹ کا رشتہ بنایا, خون کا رشتہ بنایا, اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا جو اس کے ساتھ. تو اس کے باوجود پڑھے لکھے لوگ, بڑے دینی لوگ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے توڑ کے بیٹھے ہوئے, رشتے خاندان کے ساتھ رشتے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میری سمجھ سے باتیں یہ باہر ہیں, آپ کے سامنے حقائق جو میری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, فیصلہ آپ کے. اسی طریقے سے ایک اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے, جو بعد میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے, اس دنیا میں بھی ملنی ہے, ما سوائے اس چیز کے کہ آپ رحم کے رشتوں کو توڑ دیں. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں جو ملنی ہے ملے گی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اسی طریقے سے البخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ اللہ پہ آپ کا اور آخرت پہ ایمان ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اپنے رحم کے رشتوں کو برقرار رکھیں. اسی طرح کی اور بڑی احادیث ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر درازی ہو اور آپ کا رزق فراخ ہو تو رحم کے رشتوں کو چلائیں. کیا ہم میں سے کسی کو یہ باتیں نہیں پتہ کہ آج کل کے بچوں کی نسل کے ان کے والدین کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ, جنہوں نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے تعلق توڑے, بچوں کے سامنے تو ان کی ویلیو نہیں, ان کو نہیں پتا کل کو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ یہ تعلق توڑ دیں گے. تو یہ ہے احادیث جو کہ یہ قرآن پاک کی آیت جو یہ چیز پروف کرتی ہے کہ جناب بلڈ از تھکر دین دا واٹر, اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں, غیر غیر ہی ہوتے ہیں, اور اس کے اندر فرق کو رکھیے. اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس بہت سے دوست ہیں, اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ اچھے برے لوگ ہر ایک میں ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے جب اسلام کو پریچ کرنا شروع کیا, جب وہی آپ کے آتی ہے, آپ کے بھی کئی خون کے رشتے, کئی تعلق ٹوٹے,
لیکن وہ ٹوٹے, آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے, اور وہ دین کی وجہ سے تعلق ٹوٹے. لیکن یہاں تک کہا گیا ہے, ایک اور حدیث ہے کہ جی کسی شخص نے, صحابی نے آ کے پوچھا کہ میری ماں جون سی ہے وہ نان مسلم ہے, تو میں اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھوں, احسان کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلق پھر بھی برقرار رکھیں گے چاہے وہ آپ کا باپ جون سا ہے وہ کافر ہے. تو یہ اتنی زیادہ اس کے بارے میں قرآن میں اور حدیث کے اندر اس چیز کے بارے میں ہے. اور ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں, ہمارے زمانے میں جب مساجد کے اندر خطبے جمعے کے ہوتے تھے تو ایسی باتیں کی جاتی تھیں. ہم جمعہ سننے پڑھتے تھے کہ جمعے کو جاتے تھے تو یہ خطبوں میں یہ باتیں کی جاتی تھیں. اب سال ہی بیت گئے ہیں, دہائیاں بیت گئی ہیں کہ میں نے مساجد کے اندر ایسی باتیں ہوتی سنی نہیں. پتہ نہیں شاید وہ اس لیے نہیں کی جاتی ہیں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں, یا شاید آپ کوئی اور وجوہات ہیں. لیکن یہ اس طرح کی باتیں ہیں جس سے معاشرے کی اصلاح ہو, لوگوں کے گھروں میں جو ہو رہا ہے, جو معاشرے میں ہو رہا ہے, وہ شاید ہم لوگوں کا اب ٹاپک یا ایجنڈا نہیں رہا. اب ہمارے ایجنڈا کچھ اور, یہ بس ذمہ داری آئی, 4 آیتیں پڑھی, خطبہ دیا, واپس چلے گئے. لیکن معاشرے کی اصلاح جو سی اب شاید ختم ہو چکی ہے. تو چلیں آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے, اور سب سے پہلے اصلاح کے لیے اپنے آپ کو اس چیز پہ کنونس کیجیے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو ریوائیو کیجیے. اپنے خون کے رشتہ داروں کا تعلق, آپ کی تو جن آپ کی انکم میں ان کا حصہ ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں. تو دل کے اوپر تو کسی کا اختیار نہیں ہے. تو دل اگر آپ کا نہیں بھی لگتا, لیکن ذمہ داری سمجھ کے آپ انوائٹ تو کسی کو کر سکتے ہیں, آپ کسی کے پاس جا تو سکتے ہیں, ذمہ داری تو کر سکتے ہیں, برابری تو کر سکتے ہیں. کسی ایک سے زیادہ محبت ہے جو آپ کے ساتھ دھیان زیادہ کرتا ہے, کوئی آپ کا نہیں پیار کرتا, اس کے ساتھ محبت کم ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. دلوں کے اوپر اللہ نے کسی سے کچھ نہیں کہنا, کچھ نہیں پوچھنا. لیکن جو آپ کے اعمال ہیں, تعلق کو برقرار رکھنا, نہ چاہتے ہوئے, ایک شخص آپ سے نہیں ملنا چاہتا اور آپ اس کے گھر جا رہے ہیں, ملنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کو دعوت پہ بلا رہے ہیں, وہ آتا یا نہیں آتا, یہ آپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آپ سے سوال پوچھنا ہے. تو آپ کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے رشتہ نہ ٹوٹیں. اور اگر کسی نے رشتہ توڑ بھی دیا تو اس کے لیے مشکل کریں کہ رشتے کو, بجائے اس کے اگر اس نے آپ سے رشتہ توڑ دیا, آپ کو نہیں بلا رہا, اور آپ کہیں اچھا جی پھر ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں, ہم بھی گئے گزرے نہیں, ہم بھی نہیں ملیں گے, آپ اس کے لیے یہ مشکل کریں کہ رشتہ توڑنا. آپ اس کو فون کرتے رہیں, آپ اس کو ملتے رہیں, اس کو دعوتیں بلاتے رہیں, کہیں نہ کہیں شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے, بجائے اس کے کہ آپ بھی پیچھے آ جائیں. تو یہ جو معاشرے کی اصلاح ہے, یہ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہے جناب آج کا محاورہ, اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں, غیر غیر ہی ہوتے ہیں, اور ان رحم کے رشتوں کو, اپنوں کو, خون کے رشتوں کو نبھانا چاہیے ہر قیمت کے اوپر. جزاک اللہ.